بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نور سے بھر دے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے ماحول کو منور فرما دے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 47 سیکھیں گے۔ آج کی آیت میں 2 لفظ نئے ہیں، باقی تمام الفاظ پرانے ہیں، گزر چکے ہیں، جن کو آپ نے سیکھ رکھا ہے، سیکھ لیا ہے، آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ وہ 2 کون سے ہیں؟ ایک لفظ ہے انی، بے شک میں، 12 مرتبہ آیا ہے۔ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی، یہ 2 بار آیا ہے۔ تو ان 2 لفظوں کو سیکھا تو 14 لفظ قرآن کے آپ کو آ جائیں گے۔ یہ آگے 11 مرتبہ آئے گا اور یہ 1 مرتبہ پھر آئے گا۔ پہلے ہم فضلتکم کے جو لفظ ہیں اردو میں استعمال ہوتے اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ جو اصل مادہ ہے وہ ہے فضل۔ فضل آپ جانتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحم فرما دیا۔ فضیلت، کسی کو زیادہ درجہ مل گیا ہو اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ افضل، زیادہ رتبے اور مرتبے والا، زیادہ حیثیت کا مالک۔ فاضل، جو زیادہ علم والا ہو یا ضرورت سے زائد ہو، بچ گیا ہو، اس کو بھی فاضل کہتے ہیں۔ افاضل اس کی جمع ہے۔ تو اردو میں یہ مختلف مشتقات استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کو تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے۔ آپ میرے پیچھے کہیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پوری آیت بھی پڑھوں گا، پھر ترجمہ ہوگا اور اس آیت کا پیغام لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، جی ہاں، اس کو ہم غیر معمولی لمبا کریں گے 2 جگہوں پہ۔ اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پورا جملہ پھر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ، یا، اے، یا کو الگ کر کے بھی لکھ لیتے ہیں آگے الف ڈال کے، اور یا کو جوڑ کر بھی لکھتے ہیں اوپر کھڑی زبر ڈال کے۔ یا کا معنی اے، ارے، جیسے یا اللہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچوں، اسرائیل کے بیٹوں، اے اسرائیل کے بیٹوں، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، میری نعمت کو یاد کرو۔ التی، جو، انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، جو میں نے تم پر انعام کی ہے نعمت، اس نعمت کو یاد کرو۔ اور انی، بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی۔ یہاں تو کا معنی بھی میں ہے اور یا کا معنی بھی میں ہے، تو انا کا معنی بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو بہت زور دیا اللہ تعالیٰ نے، بے شک میں نے ہی، یا میں ہی نے تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ پھر سن لیں، اے اسرائیل کے بیٹو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ آخری امت مسلمہ ہے، نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب یہ فضیلت والی ہے۔ اس سے پہلے جو تمام امتوں پر فضیلت تھی جس کو، وہ بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت دے رکھی تھی۔ یہ اللہ کے پیارے اور چہیتے تھے۔ اللہ نے ان کے تمام مطالبے پورے کیے، ان میں نبی بھیجے، ان میں بادشاہ پیدا ہوئے، بڑی طاقت اور بڑی شان و شوکت ان کو مل چکی تھی، لیکن انہوں نے یہ غلطیاں کیں کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اللہ کی کتابوں کے احکام نافذ نہیں کیے، اپنی مرضی نافذ کرتے رہے اور شیطان کے پجاریوں کے پیچھے چلتے رہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت چھین لی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو در در کا بھکاری بنا دیا ٹھوکریں کھانے کے لیے۔ ان کا کوئی وطن نہیں رہا۔ اب سوال ہے کہ آج کل تو ان کا وطن ہے اسرائیل، اور یہ عزت والے ہیں، فضیلت ان کے پاس ہے، اور جو اہل اسلام ہیں وہ سارے ہی ذلیل و خوار ہیں، کوئی ان کے خلاف زبان ہلانے کو تیار نہیں ہے۔ تو رسوائی اور ذلت تو مسلمانوں کے پاس آ گئی، بنی اسرائیل تو پھر فضیلت والے ہیں۔ تو یہ اعتراض بنتا ہے۔ اللہ کا اصول ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روگردانی کرے گا، ناشکری کرے گا، اس کو ذلت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے فضیلت پکی پکی لکھ ہی نہیں دی۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر وہ خوبیاں اپنائے گا جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے لیے متعین کی ہیں، تو اس کو ضرور فضیلت ملتی رہے گی اور دوبارہ مل جائے گی۔ آج ہم اگر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، انبیاء علیہ السلام کے رستے پہ چلیں، آخری نبی علیہ السلام کی مکمل پیروی کریں، تو یہ کھویا ہوا مقام آج بھی مل سکتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔